السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا خان۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے، حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی خطاب میں پی ٹی آئی کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کریں۔ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر سولنگی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلے حکومت نے پی ٹی آئی کے سامنے مذاکرات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی کہ وہ 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگیں، لیکن ابھی تک تو معافی نہیں مانگی گئی، اور پھر ان کو کیسے دعوت دے دی وزیر اعظم صاحب نے؟ بالکل، مذاکرات کے لیے حکومت نے کہا تھا، یہ پاک فوج نے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جا کے مذاکرات کرے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے۔ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوج کے ساتھ۔ اور مذاکرات کے لیے حکومت نے بھی شرط یہ رکھی تھی کہ 9 مئی کے واقعات جو پی ٹی آئی جن میں ملوث ہے، سب کو پتہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں، ان واقعات پر 9 مئی پر قوم سے معافی مانگے اور شہداء کے ورثاء سے معافی مانگے، پاک فوج سے معافی مانگے، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ یہ حکومت نے بھی کلیئر کر دیا تھا، لیکن آج وزیر اعظم نے ان کو شرط نہیں رکھی، آج وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو دعوت دی ہے وہ پارلیمنٹ کی سطح تک دی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم سے چلانے کے لیے آئیں، مذاکرات کریں۔ پارلیمنٹ سے باہر بھی کچھ معاملات یقینی طور پر طے ہوں گے، لیکن سارے معاملات طے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے بھی نہیں، اگر ہوئے بھی تو کامیابی کا کوئی شورٹی نہیں ہے۔ اور مجھے تو کیونکہ ماضی کے جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے، یا پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو وہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ آج تک ایک مرتبہ بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے مذاکرات شروع کرائیں یا سیز فائر کرائیں کہ بھئی ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں نہ ہوں، اور اس طرح کا تو ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی ریزرویشن ہے، پی ٹی آئی نے بھی شرائط رکھی ہیں۔ میری علی محمد خان سے بھی بات ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے اور لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمارے جو قیدی ہیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور کارکنان ہیں، ان کو رہا کیا جائے، چھاپوں کا سلسلہ بند کیا جائے، اٹھانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ دوسرا، ہمیں مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ اب مینڈیٹ کیسے واپس مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ ابھی جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، ابھی حکومت کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو تو نہیں دے گی نا۔ جن کو سیٹیں ملی ہیں وہ اب واپس تو نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے اب پی ٹی آئی کو بھی یقین ہے کہ ہمیں یہ واپس نہیں ملنی سیٹیں، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس میں رول پلے کر سکتی ہے، یا پارلیمانی کوئی کمیٹی تمام جماعتوں پر مشتمل، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپشن ہے۔ اگر پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے تو پھر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ خان صاحب نہیں چاہ رہے مذاکرات۔ سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب زبانی تو کہہ رہے ہیں، خان صاحب جن شرائط پہ مذاکرات چاہتے ہیں وہ تو فوج کے ساتھ چاہتے ہیں مذاکرات۔ وہ کہتے ہیں فوج آشیرواد رکھے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ فوج کا آشیرواد لینا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار میں دوبارہ سے لاؤ، اور اس چکر میں وہ فوج کو بلیک میل بھی کرتے رہے ہیں، اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے رہے ہیں، کمپین بھی چلاتے رہے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں، خان صاحب خود بھی، عمران خان۔ تو فوج نے تو انکار کر دیا، لیکن حکومت نے بھی انکار کر دیا تھا کہ بھائی پہلے معافی مانگو۔ اب وزیر اعظم نے معافی کی ڈیمانڈ تو نہیں کی، انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے یقینی طور پر کہ تمام جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ سیاسی بحران چل رہے ہیں، اقتصادی بحران چل رہے ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ ابھی وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، یا فیصلہ ہو گیا ہے آپریشن کا ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف۔ تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو دفاعی جو ان کی ونگ ہے ٹی ٹی پی کی، تحریک طالبان پاکستان کی، اس کا سربراہ گرفتار ہوا ہے، تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ کارروائیاں نہ ہوں، تو یہ جب پی ٹی آئی اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہی
تو پی ٹی آئی کس معاملے پر راضی ہوگی؟ پی ٹی آئی انتخابی اصلاحات پر حکومت کے ساتھ متفق نہیں ہوئی، یعنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ نیب ترمیمی جو بل تھا، نیب کی جو ترامیم تھی، اس پر پی ٹی آئی راضی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کسی بھی موضوع پہ راضی نہیں ہوئی ما سوائے ان موضوعات کے جو موضوعات فوج کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، تو فوج پی ٹی آئی کو جب کہتی تھی تو وہ کام کرتے تھے۔ باقی سیاسی حوالے سے، ملکی حوالے سے، یا عوام کے فلاح کے لیے، عوام کے مفاد کا کوئی بھی بل ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو تو اس کی پی ٹی آئی حمایت نہیں کرتی، پی ٹی آئی نکل آتی ہے۔ اور ابھی بھی مذاکرات ہوں گے، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ میں پوچھوں گا پھر یاد کراؤں گا، اگر مذاکرات ہوئے نا شروع جی تو پی ٹی آئی آدھے میں نکل آئے گی مذاکرات سے، 2 4 5 نشستیں کرے گی حکومت کے ساتھ، 10 نشستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی الزام یہ لگائے گی کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور اپنے کیسز جو یا کرپشن اور یہ جو ان پہ الزامات ہیں یا اس طرح کے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے پھر نکل آئے گی کہ ہاں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بس ہمیں حکومت ملے، عمران خان چاہتے ہیں مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ۔ اچھا، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ کیا حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے، اور ایسے کیا مذاکرات ہیں جو حکومت اور پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ بات پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں نا۔ حکومت نے ظاہر پارلیمنٹ میں جو رولا ڈالتی ہے پی ٹی آئی، جو گالم گلوچ اور جو گند کیا جا رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت نہیں چاہے گی نا کہ یہ ہوتی رہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے حکومت بہرحال کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھیں اور شور شرابہ، چلو یہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، شور شرابہ ہر جگہ پہ اپوزیشن کرتی ہے، لیکن زیادہ جو ایک لمٹ ہوتی ہے نا احتجاج کی، لمٹ کراس نہ کریں احتجاج کی، اور گالم گلوچ نہ کریں، ہاتھا پائی نہ کریں، اور یہ جو باجے بجانے والا کام بند کریں، سیٹیاں بجانا، باجے بجانا پارلیمنٹ کی یہ توہین ہے۔ اب وزیر اعظم نے ان کو یہ بھی آج کہا ہے کہ بھائی پہلے تو سیاستدان ایک دوسرے کو یعنی اختلاف رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے تھے، اب دشمنی کی لیول پر سیاسی رویے چلے گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ پی ٹی آئی یعنی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، اب شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی نشستیں ساتھ ہوتی ہیں، درمیان میں تھوڑی سی اسپیس ہے، گھومنے کی گلی ہے سمجھے، تو راستہ ہے گھومنے کا، تو وزیر اعظم شہباز شریف والی سائڈ سے نہیں آتے تھے، وزیر اعظم وہ اس سائڈ سے آئیں گے اور وزراء کے گھٹنوں کے ساتھ گھسک گھسک کے اپنی سیٹ تک جاتے تھے تاکہ شہباز شریف کو سلام نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ سیریسلی اب یہ وزیر اعظم کے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ وزیر اعظم ہیں آپ، اور وزراء، چلو وزیر اعظم آتے تھے تو وزراء تو کھڑے ہو جاتے تھے جب ادھر سے گزر رہے ہوتے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور تقریر کرے اگر اپوزیشن نعرے بازی کرے، اب نعرے بازی تو چلتی ہے نا، یہ تو جمہوری رویے میں ہے، نعرے بازی کوئی گالم گلوچ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں پارلیمنٹ اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تو پارلیمنٹ یعنی ہاتھ ملانا جو پسند نہیں کرتا سیاسی جماعتوں سے، تو وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات ان کے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کوئی سنجیدہ ہے مذاکرات میں یا کامیاب بھی ہوں گے۔ آخر سیاسی جماعتوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اتحاد کی اشد ضرورت ہے؟ بالکل اشد ضرورت ہے اس کی اتحاد کی، لیکن سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں بیٹھیں گی، ہر جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں، ہر جماعت چاہتی ہے کہ مجھے حصہ زیادہ ملے، مجھے اقتدار ملے، مجھے حکومت میں شامل کرو، یہ لیڈنگ رول میں پلے کروں۔ بلاول بھٹو زرداری کی خواہش ہوگی کہ میں وزیر اعظم بنوں، نواز شریف اب نواز شریف اور شہباز شریف دیکھیں نا، وہ اب اس وقت نواز شریف ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے سائڈ پہ، اور وہ دو بھائی ہیں وہ آپس میں نہیں چل پا رہے، وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، ابھی سیاسی ایکٹیویٹیز احتجاج انہوں نے ختم کر دی ہیں، تو باقی سیاسی جماعتیں آپس میں کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ ہاں جو بٹھانے والے ہیں وہ بٹھا سکتے ہیں، جو لے کے پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اکٹھے تھیں نا، ساری جماعتیں حکومت میں تھی سوائے پی ٹی آئی کے،
اور جماعت اسلامی کے، بالکل باقی تمام جماعتیں کوئی 12-15 جماعتیں تھیں، وہ ساری کی ساری اکٹھے بیٹھی تھی. تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. ملک کی اس وقت اشد ضرورت بالکل ہے، لیکن بیٹھیں گی نہیں. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.